اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز نظر سلام اپنی اپنی مرحومین کی بلند درجات کے لیے بآواز نظر سلام تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز نظر سلام خالق کائنات کا لطف عظیم اور ہمارے گناہ اور بدوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے محمد وعلى محمد۔ اگر ان ہستیوں کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں براہ راست لی، اور جتنی کائنات کی باقی مخلوق ہے اسے ہمارے صدقے میں ملا۔ اگر ہم آج اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اسے استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے محمد وآل محمد کا۔ یہ ہوا، یہ پانی کے سمندر، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ نعمتیں صرف اور صرف اگر ہمیں مل رہی ہیں تو یہ محمد وآل محمد کا صدقہ ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، ہم کم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے اس نعمت کو۔ دشمن نے ہمیشہ سے یہ چاہا یا تو وہ ایک ایسا بن جائے یا پھر ان کی شان کو کسی نہ کسی طرح مٹایا جا سکے۔ آج سے پہلے دن سے یا ان جیسا بننے کی کوشش کی گئی، یا پھر ان کی شان اور ان کی عظمت کو بڑھانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ انہوں نے جتنی کوشش کی ہمیشہ انہوں نے منہ کی کھائی، یہ ان کے کردار تک نہ پہنچ سکے۔ آئمہ علیہ السلام نے ہمیشہ سے ہی حکمت عملیہ بنائی۔ انشاءاللہ اس مفصل گفتگو آئندہ جمعہ میں کروں گا کہ انہوں نے ہمیشہ ان کے رستوں کے اندر روڑے اٹھائے، ان کے رستوں پہ پیر اٹھائے، ان کے آگے آگے کھڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے ایسی پالیسی اختیار کی، ایک دوسرا ایک ایسا رستہ اختیار کیا کہ دشمن انہیں پیروں پہ بیٹھا لے گئے اور یہ اپنے منزل پہ مقصود پر پہنچ۔ انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی۔ ہارون رشید نے بھی یہی چاہا، وقت کم ہے اور مجھے ابھی تک ٹائم کا نہیں ہے کہاں تک پہنچا ہے، اور مجھے بتا دیجیے کہ ٹائم کہاں تک پہنچا ہے تاکہ بات کو سنا کر سکوں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ ہارون رشید نے مدینہ منورہ کا سفر کیا، توجہ میری طرف، آخر وقت ہے، مسلمانوں کا اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، اور اس وقت کی حکومت کا سربراہ ہے، مدینہ کے رسول پہ حاضری دینے کے لیے استطاعت جتنے وہاں کے حاضرین تھے ان کو بلایا ہے۔ امام موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے دعوت دی کہ آج مل کے روضہ رسول کی زیارت کریں۔ ایک سازش، ایک ہیلا کر رہا تھا، اور جیسے ہی روضہ رسول پر یہ دونوں پہنچے ہیں تو اس نے پڑھ دیا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن عم۔ یہ اس کا کہنا تھا۔ آپ عربی سے آشنا نہیں
کہ آپ ہمارے چچا کے بیٹے، یعنی کہ ہمارے جنان آپ کے چچا کے بیٹے تھے، تو ہماری آپ سے رشتہ داری نکلتی ہے۔ تو امام نے فوراً کہا السلام علیکم یا ابی یا جدی یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے میرے جد، اے رسول اللہ، آپ پہ ہمارا سلام۔ اب یہاں پہ اس کو خلش واقعی یہ تو مجھ سے بڑھ گئے، اس نے دعویٰ کیا، اس نے بڑھ کے دعویٰ کیا، اور ایک امام سے بڑھ کے کہتا ہے کہ آپ بھی تو میرے چچا کے بیٹے نہیں ہیں، جی چچا کے بیٹے نہیں ہیں، جتنی آپ کی عظمت اتنی میری عظمت، ہاں تو جیسے آپ سید مولا مقام کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہہ کے آل رسول کہتے ہیں، کیا آج سے میں بھی اپنے آپ کو سید کہہ بنانا شروع کروں؟ توجہ ہے، میں بھی اپنے آپ کو آل رسول نہ کہنا شروع کر دوں، تو آگے دنیا میں ہمارے پیچھے بھی ایسے چلتی ہے جیسے آپ کے پیچھے چلتی ہے۔ متوجہ ہے؟ اب امام خاموش ہے، کیا چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو سید کہلوا سکے۔ امام نے ایک سوال کیا کہ ہارون الرشید تو اپنی بات کر چکا، شاست توجہ میری تو اپنی بات تو کر چکا، میری ایک بات کا جواب دے کہ آگے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تو رشتہ دے دے گا؟ بہت خوش ہوا، میری خوش نصیبی، میرے لیے فخر، میرے لیے اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہے کہ رسول خدا کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ۔ کہا تجھ سے تو پھر مانگ سکتے ہیں، مجھ سے رسول خدا کی فرمائش کر ہی نہیں سکتے، میری بیٹی کا رشتہ مجھ سے مانگ ہی نہیں سکتے، کیوں؟ میری بیٹی ہے رسول کی بیٹی، جو رسول کے لیے حرام ہے، میری بیٹی رسول اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ اب ان کی کردار کشی کی گئی، ان کی عظمت کو گرانے کے لیے ان کو مواد سلاسل کیا گیا۔ کتنے سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پابند سلاسل رہے، اور پھر ایک دفعہ فاحشہ کو بھیجا گیا، جاؤ مرد ہے، امام ہوں گے لیکن ہے تو مرد، جن سے مخالف کو بھیجا گیا، بغداد کی فاحشہ کو بھیجا گیا، جا کے قید خانے میں تم جا کے شور مچا دینا، باقی ہم سب ہیں۔ لیکن جیسے یہ گئی روتی واپس آئی کہ اے ہارون رشید، تو نے تو کہا اندر کوئی مرد ہے، مجھے تمہارے ایک چاہے نماز کے اوپر ایک چادر دکھائی دی، بندہ تو کوئی نہیں دکھائی دیا۔ کہا اسی چادر کے لیے نیچے تو وہ موسیٰ کاظم ہے۔ عزیزان گرامی، اتنی کمزوری ہو گئی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہ ان کی ہڈیاں صرف باقی رہ گئی تھی، جسم کے اوپر سے گوشت ختم۔ حالت سجدہ میں ایسے تھے اور شکر بجا رہے تھے، پروردگار تو نے مجھے تنہائی عطا کر کے اپنی حمد و ثنا کرنے کا موقع تھا۔ ایسے ہیں ہمارے ائمہ۔ آج پھر ایک مرتبہ نے بکواس بازی کی اور ائمہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ یقیناً ہم اس کے اس فعل پہ سراپا احتجاج ہے، اور قصور دونوں طرف سے ہے۔ ہم نے اپنی طرف دیکھے، اپنے جرمانوں میں جھانک کے قصوروار ہم بھی ہیں۔ ہم نے عظمت اہل بیت علیہ السلام سے اتنی بیان کی ہے محراب و منبر سے جتنے میں ہمیں سبحان
السلام وہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، وہ کہاں سے تشریف لائے، اللہ نے قیامت تک پہنچانے میں ان کے لیے کیا اسباب پیدا کیے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ آپ سے جانتے ہیں، جو حاضرین بیٹھے ہیں جانتے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ کا نام جانتے ہیں۔ میں اکثر ادھر جو بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ رسول خدا کی والدہ کا نام پوچھوں گا تو اکثر غلط بتائیں، جبکہ ہم کلمہ کا پڑھتے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام کی والدہ کے نام کا اکثر کو علم نہیں، صرف ضعیفی نہیں ہے تو کیا ہے۔ پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ کا تو ہمیں پتہ ہے سب، ہم انہیں کے مسائل پڑھتے ہیں، اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو کیونکہ ہم لوگوں نے ایران کی زیارت کر رکھی ہے اور بی شہربانوں کو نظار پہ بھی جا چکے ہیں، اس وجہ سے امام سجاد کی والدہ جناب شہربانوں کا نام تو ہمیں پتہ ہے، اس کے آگے ہمیں نہ کبھی ضرورت محسوس ہوئی نہ ہمیں کبھی پڑھا۔ کیا ہماری طرف سے یہ نالائقی نہیں ہے تو اور کیا؟ عزیزان گرامی، یہی تو ہمارا فخر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے ہمیں ولادت کا بھی پتہ ہے، ان کی شہادت کا بھی پتہ ہے، ان کی فضیلت کا بھی پتہ ہے، ان کی ماں کا بھی پتہ ہے، ان کے والد کا بھی پتہ ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے مطالعہ کا چھوڑ دیا، ہم دنیا کے پیچھے ایسے چلتے جا رہے ہیں کہ ہم نے تعلیمات محمد والے محمد کو اتنا ہی لے لیں جتنا ہمیں سوشل میڈیا سے یا خبر مل رہی ہے یا اسٹیج سے وہاں سبحان اللہ کے لیے جو چار باتیں کی جاتی ہیں اتنا بس، اس سے زیادہ ہم نے کتاب کا مطالعہ چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، آج دشمن، میں کہا کرتا ہوں دشمن کو کمزور سمجھ لیا کرو، احمد مت کبھی جان، وہ بے وقوف ہے، اسے پتہ نہیں، وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کب وہ آپ پہ حملہ کرے اور آپ کے مقدسات اور کسی طرح آپ کی مسلمات کو ٹھیس پہنچائے، وہ تیار بیٹھا ہو۔ یہ اہل اس وقت کے ماہ محرم ابھی قریب آتا جا رہا ہے، آپ کے سامنے پھر ملعون نے سر اٹھائے، پھر ان میں اب فتنہ شروع ہوا۔ زیدہ نے کرا اس نے گستاخی کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں، اس نے گستاخی کی ہے جناب حمیدہ خاتون کے بارے میں، اور یہ احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں کہ اس بدبخت کو صرف فور قرار ہوا کی سزا دی جائے، یہ جس کونے کھدرے میں جہاں جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکالیں اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ کسی اور لائن کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ آئمہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر سکے۔ اللہ جس شکل میں تحریر کی شکل میں، تقریر کی شکل میں یا میسج کی شکل میں آپ اپنا پیغام حکومت وقت تک پہنچائیں تاکہ اس بدبخت کو جلد از جلد گرفتار کر کے اس کو سزا دی جائے۔ ہم نے ہمیشہ سے ہم نے امن کا دامن تھاما ہوا ہے اور ہم امن کے قائل ہیں۔ جو بات ہماری ٹیبل ٹاک سے حل ہوتی ہے اس حق میں نہیں کہ ہم سڑکوں پہ جا کے توڑ پھوڑ کریں، ہم احتجاج کریں، ہم اس طرح کر کے حکومت کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن اگر حکومت نے اس بات کو پھر دبانے کی کوشش کی
تو پھر ہم لوگ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، اور ہم نے پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ جب ہم ٹھان لیتے ہیں تو پھر واپس اپنا مقاصد حاصل کر کے واپس پلٹتے ہیں، خالی ہاتھ ہم لوگ واپس پلٹنے والے نہیں۔ تو آپ لوگ اپنا کردار ادا کیجیے۔ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر ممبر اسلام نظریاتی کونسل بانی سرپرست ادارہ حاجی حسین، انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ ایوان بالا اور حکومتی ایوانوں کے اندر جہاں تک ان کی رسائی ہوئی، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اہل سنت نے صرف آج ہی کے جمعے کو عظمت اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا، اور علامہ صاحب نے اس پورے ہفتے کو عظمت آئمہ اور معصومین علیہ السلام قرار دے کے یہاں تک کہ ادارہ منہاج الحسین میں خواتین و مرد حضرات کے لیے پروگرام جس کے اندر روزانہ دو آئمہ علیہ السلام اور ان کی امہات کا مفصل ان کی زندگی کا مطالعہ اور ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، پروگرام رکھا ہے۔ مرد حضرات جو شرکت کے خواہش مند ہیں اس کے اندر شرکت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم نے عظمت اہل بیت علیہ السلام کو اجاگر کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ سیمینار کروا کے، وہ بڑے بڑے کانفرنسز منعقد کروا کے، ہم فکر افراد کو اکٹھا کر کے، اہل سنت برادران، ہم فکر برادران جو ہمارے ہیں ان کو اپنی محافل میں بلا کے وہاں پہ اپنے آئمہ علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا جائے، اور ان کی والدہ گرامی جتنے آئمہ ہیں ان کی امہات کو، ان کی عظمت کو اور ان کی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے مجالس کا سلسلہ آ رہا ہے، اور اس کے اندر خطبہ، واعظین اور جتنے علماء کرام ہیں ان کو آپ خود دعوت دیجیے کہ آپ نے سیرت امہات المعصومین علیہ السلام پہ بات کرنی ہے، تاکہ جو ہمارے اندر کمیاں باقی ہیں کہ ہم امہات المعصومین علیہ السلام کے بارے میں جانتے نہیں، جبکہ ہمارا نظریہ ہے کہ یہ نور ہے جو پاک و پاکیزہ اسلاف اور ارحام سے ہوتے ہوئے یہ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، نہ دنیا کی نجاست میں کبھی انہیں چھوا ہے، نہ دنیا کی پلیدگی میں کبھی ان کو چھوا ہے، یہ پاک و پاکیزہ چلے آئے جیسے اللہ نے ان کو خلق کیا، اور اس دنیا میں یہاں پہ آگے انہوں نے اپنے پیغام کو عام کیا، اور یہاں پہ لوگوں نے ان کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنا کردار انجام دینا ہے، ہم بڑی عظیمان نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس آج یہ اینڈرائیڈ یا ایپل یا کسی قسم کا یہ 3G 4G موبائل جو آپ لے کے پھرتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ واٹس ایپ یا کوئی بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا، وہ ایک لفظ احتجاج کا نہیں لکھ کے بھیجتا، قیامت کے دن وہ بری عظیمہ نہیں ہے، اس کا گلا جو ہے پکڑا جائے گا۔ ہاں تیرے پاس یہ وسائل موجود تھا، تیرے پاس یہ وسیلہ موجود تھا، تو نے کیا کیا؟ عزیزان گرامی، کل کو اگر ایک میسج بھی کیا ہوگا نا تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے یہ ایک میسج کر سکتا تھا، میں نے یہ میسج کر کے اپنا احتجاج جو ریکارڈ کروایا۔ ہمارا کام ہے احتجاج ریکارڈ کروانا اور اس سے بیداری کرنا، جو محمد والے محمد کی عظمت کے اوپر حرف زنی کرے یا ان کی عظمت شان کو ہی گھٹا نہیں سکتے، جی شان نہیں گھٹا سکتے، اور جب نہیں شان گھٹا پائے تو انہوں نے اتنی ہستیوں کو کبھی زہر دے کے شہید کیا ہے، کبھی ظلم و ستم کری ہے ان پہ، اور کبھی انہوں نے بیابان میں جا کے تنہا میں عورتوں بچوں کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ عزیزان گرامی،
30 ذوالقعدہ اس امام مظلوم کی شہادت کا دن ہے جو تمام ائمہ میں سب سے زیادہ صدر سینی میں شہید کیے. 9 سال کا سن تھا امام محمد تقی علیہ السلام کا جب یتیمی کا تاج ان کے سر پہ سجا اور امام وقت مقرر ہوئے اور 25 سال کا ظاہر سن امام کا جب امام کو زہر قاتل دے کے شہید کیا. دشمن نے ان کو سمجھیں ایسے ایسے مناظرے کیے امام نے اپنے بچپن میں. یحییٰ بن اقصب لے لیں یا اس وقت کے بڑے بڑے مجتہد لے لیں جن کے زیر کفالت ان کو دیا گیا کہ اس امام چھوٹے بچے ہیں 9 سال کے ہیں ان کی تربیت کی جائے. جب مامون نے ایک عالم دین کے سپرد کیا تو کہ ان کی تربیت کرو تو اس نے آ کے جواب میں یہ کہا کہ تم مجھے کہتا ہے کہ میں اس امام معصوم کی تربیت کروں کہ میں ایک آیت بیان کرتا ہوں یہ اس کی تحلیل بیان کرتا ہے یہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے یہ اس کے نزول بیان کرتا ہے محکم و متشابہ بیان کرتا ہے اس کے اندر. تو کہتے ہیں اس کو بڑے بڑے ادیان کے علماء کرام کو بلا کے ان کے ساتھ مناظرے کروائے اور اسی بنا پہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح اسی سے کیا. فصل گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی 30 ذوالقعدہ کو اسی ام الفضل نے اپنے چچا داد کے ساتھ مل کے زہر قاتل دیا. اتنی شدت تھی اس زہر کی کہ امام کا خادم روایت کرتا ہے کہ میں امام کو دیکھ رہا تھا. امام کبھی ایک پہلو بدلتے تھے کبھی دوسرے پہلو بدلتے تھے بستر پہ تھا لیکن امام کو چین نہیں تھا. ابھی جانے گرامی میں کہا کرتا ہوں کہ جب زہر کا نام آتا ہے نا تو 2 چیزیں بہت زیادہ فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. ایک پیار اور ایک نرم بستر. میں قربان جو ان کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لہر انہیں بھی دیا گیا لہر انہیں بھی دیا گیا. میں کہوں گا خوش قسمت تھے امام محمد تقی آپ کو بستر بھی ملا. آپ جب العطش کہتے تھے تو آپ کا خادم آپ کو پانی بھی دیتا تھا لیکن ہر مظلوم میں جب امام کے لاشے کو اس قید خانے سے باہر نکالا گیا نا تو اس کی دیواروں پہ ہر طرف خون کے چھینٹے تھے. اب وہ چھینٹے کہاں سے تھے؟ علی جان گرامی اس دور میں نہ مظلوم کے پاس نہ بستر تھا نہ کوئی پانی پلانے والا تھا. علی جان گرامی یہاں پہ یہ جب امام مظلوم کا آخری وقت ہے ابھی خادم کہتا ہے مجھے امام نے حکم دیا کہ میرا وقت تو قریب ہے مجھے بستر سے اتار کے زمین پہ لٹا دے. بولا کیا ہوا کہ مجھے لٹا دے. اب جیسے ہی خادم نے حکم کی تعمیر کی نا تو امام کو بستر سے اٹھا کے زمین پہ لٹایا. اب جب پاؤں پہ لیٹے تو